وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 110 حصہ دوم، درس نمبر 1207. آج کا موضوع کیا انسان کی کامیابی مشقت والی زندگی میں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 110. ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد ما فتنوا، کہ یہ ستائے جانے کے بعد، ثم جاہدوا وصبروا، پھر وہ جد و جہد کی انہوں نے اللہ کے راستے میں اور صبر کا رویہ اختیار کر لیا. ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو ان کے لیے یقیناً آپ کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی. اور دیکھیں، یہ کامیابی کا یعنی کامیاب لوگوں کی صفات ہیں. ایمان قبول کرنے کے بعد آپ کو کون سا رویہ اپنانا چاہیے، یہ آیت اس کا احاطہ کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہجرت خطا سے، المہاجر من حجر الخطایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہاجر حقیقی وہ ہے جو خطاؤں کو چھوڑ دے. یا ان تہجر، یعنی افضل ہجرت ان تہجر ما کرہ ربک، آقا کا فرمان ہے کہ تم جو باتیں تمہارے رب کو پسند نہیں ہیں اس کو تم چھوڑ دو، جو تمہارے رب کو ناگوار ہیں. تو دیکھیں، یہ اصل میں تو اسلام ہے ہی. یہ اسلام ہجرت کا نام ہے. دنیا میں جب انسان آتا ہے تو نفس امارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو آمادہ کرتا ہے گناہ پہ خطا پہ. گناہ اور خطا اور جرم کیا ہے کہ آپ رب کی رضا کو بھول کے زندگی گزاریں. دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور اس کے کرم سے آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ اصل اسلام ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کچھ کام کریں اور کچھ کام نہ کریں، یعنی کچھ نئے کام شروع کر دیں کرنا اور باقی اپنی مرضی سے زندگی گزاریں،
یہ اسلام کا مدعا ہرگز نہیں ہے سامعین کرام، بالکل واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ خواہشات نفس ہیں آپ کی۔ تو بہرحال دیکھیں، حقیقت کو جان کے آپ زندگی گزاریں، بجائے اس کے کہ آپ غفلت میں اور اپنے گمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ گمان کا پیروکار جو ہے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ جو خواہشات نفس کا پجاری ہے یہ اپنے گمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ گمان حقیقت کے مقابلے میں آپ کا کچھ کام نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ہجرت، سب سے پہلے ہجرت۔ اور فتنو کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ستایا جائے۔ اب ستائے گا کون؟ آپ کو ستانے والے تو بہت ہیں، یعنی ستانے والی تو طاغوتی قوتیں ہیں، اس میں آپ کا نفس بھی آپ کو ستا سکتا ہے۔ دیکھیں کس طرح آپ کو گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے، یہ ستانا ہے۔ من بعد فتنو، تو فتنہ آزمائش، تو یہ ساری چیزیں جو ساری دنیا ہے، جو طاغوتی قوتیں، میں نے آپ کو مختصر لفظ کہہ رہا ہوں، طاغوتی قوتیں، اس میں آپ کا نفس بھی ہے، اس میں آپ کا معاشرہ آپ کو ستا سکتا ہے اور ستاتا ہے بالکل۔ آپ کے گھر والے ہو سکتے ہیں، انما ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ بھی آپ کو ستا سکتے ہیں۔ بیوی ستا سکتی ہے، بیوی کے لیے شوہر ستانے والا ہے، اور بچے ہیں، اولاد ہے، وہ آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ کہ آپ کو راہ مستقیم پر نہ چلنے دیں۔ تو فتنہ یہ بڑا، دیکھیں بڑا نقطے والا، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، کہ آپ کا رب جو ہے اگر آپ کو ستا رہا ہے تو آپ ہجرت کر لیں، چھوڑ دیں، گناہ کے کام چھوڑ دیں، خطا چھوڑ دیں، اپنا گھر چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں اللہ کے لیے۔ زندگی تو دیکھیں اسی کا نام ہے، اور اس کی مثال موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور انہوں نے ہجرت 2 مرتبہ حکم دیا، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ اصل تو دیکھیں دین کا اتباع ہے، دین کی پیروی ہے۔ اصل میں آج ہمارا دین اسلام ہمارے ترجیح نہیں رہا، اور ہماری ترجیحات تو بس آپ کو پتہ ہے، دنیا ہماری ترجیح ہے، ہمارے والدین، ہم خود اپنے بیٹوں کو ساری ترجیحات دنیا کی سمجھاتے رہتے ہیں، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے۔ اگر نہیں بتاتے تو بچے کو ہم اس کی حقیقت نہیں بتاتے، اس کی منزل نہیں بتاتے، اس کا راستہ نہیں بتاتے، اس لیے کہ ہم خود غافل ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ، کیوں کہ ہمیں معاشرے نے نہیں بتایا، ماں باپ نے نہیں بتایا، ہمارے مسجد کے جو امام ہیں اس نے نہیں بتایا ہمیں۔ مجھے تو دیکھیں یہ 65 سال ہو گئے اور متعدد مسجدوں میں گیا ہوں، لیکن مجھے بتایا نہیں جاتا، حقیقت نہیں بتائی جاتی، اور جو کچھ بتایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے، خواتین تو زیادہ نہیں سنتی، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ جاتے ہیں مسجد، لیکن وہاں کیا بتایا جاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، حقیقت نہیں بتائی جاتی۔ کرنا کیا ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں بتایا جاتا۔ تو بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے خود ہجرت کرنی ہے، آپ نے معلومات خود حاصل کرنی ہے۔ افلا دریت ولا تلیت، قبر میں جب مردے کو اٹھا کر روح کو واپس کر کے اس میں جب سوالات کیے جائیں گے اس سے، تو 3 سوالات میں یقیناً آج کا معاشرہ اس وقت بھی ہمارے پاس ان تینوں سوالات کے جواب نہیں ہیں۔
اگر ہیں تو غلط ہیں۔ ہمیں نہ اپنے دین کا پتہ ہے، ما دینک مر ربک، نہ ہمیں رب کے بارے میں بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو ظاہر کو رب بنا لیا ہے، اپنے قوت بازو کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، پھر اپنے نبی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ من ربک ما دینک من نبیک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ رسول سے تو آپ نے جڑنا ہے، لیکن آپ نے رسول سے کٹ کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ رسول آپ کو دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف، جبکہ آپ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک کٹھن صورتحال ہے، اور ہر ایک آیت پہ مجھے بڑا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، اور بہرحال انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اچھا، اس آیت میں جو ہم آیت 110 نمبر پڑھ رہے ہیں، اس میں 3 صفات بیان ہو رہی ہیں کہ رب کی بخشش اگر چاہتے ہیں آپ، رب کی مہربانی چاہتے ہیں، رب کی رحمت چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ ایک تو ہجرت، اس کے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کو بتایا۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ، ثم جاہدوا، ہاجروا ثم جاہدوا، جد و جہد۔ دیکھیں ہماری زندگی کا جو مستقل ایک راستہ ہے وہ جد و جہد ہے، کوشش۔ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ کوشش، دیکھیں جنت میں ہمارا مقصود ہے، اب وہ جنت ہم نے کوشش سے حاصل کرنی ہے۔ آپ کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کچھ بھی آپ پا نہیں سکتے۔ دیکھیں دنیا کے کام جو ہیں، دنیا میں مثال کے طور پہ یا تو آپ کا باپ جو ہے لینڈ لارڈ ہے اور بے پناہ دولت ہے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو چلیں باپ آپ کو دیتا رہے گا، کھلاتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے اور باپ نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر لیا ہے، تو باقی تو باپ آپ محنت کر رہا ہے، وہ اس کی تنخواہ ہے یا ایک لگا بندہ اس کا رزق ہے، اس میں آپ بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن اب آپ چونکہ بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ کو خود سوچنا ہوگا، آپ تعلیم حاصل کریں، اچھی جاب تلاش کریں یا کوئی کاروبار شروع کریں۔ تو آپ کا باپ یعنی اب تو آپ نے مثال کے طور پہ گھر والا بننا ہے، شادی کرنی ہے، تو آپ نے خود سوچنا ہوگا۔ اگر آپ یعنی مرد ہیں، لڑکے ہیں، تو آپ کو تو اپنا کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ گھر نہیں بسا سکتے، یعنی کوئی آپ کو لڑکی نہیں دے گا۔ آپ کو لڑکی کو رکھنے کے لیے نان نفقہ یہ شرط ہے سامنے کرام، تو اس کے لیے پھر آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی۔ 15-20 سال لڑکا تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن جائے تو ٹھیک ہے، یا کوئی دکان کھول لے یا کوئی نوکری کر لے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری محنت سے، دیکھیں دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہوتی ہے، میں یہ صرف آپ کو بات کر رہا ہوں، جبکہ جنت کے لیے، جنت بغیر محنت کے آپ کو دیکھ لیں، یعنی رب کا قانون یہ ہے کہ یہ آپ کو مفت نہیں ملے گی۔ جہاد فی سبیل اللہ، افسوس سے میں یہاں ایک ضمنی جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جہاد کا مطلب محدود کر لیا ہے، اور یہ قتال سے ہم نے اس کا مطلب لے لیا ہے۔ اور بعض جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی جہاد کو قتال تک محدود رکھتی ہیں۔ عام طور پہ مسجد میں وہ چندہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 256 آیت ہیں جہاد کے بارے میں۔ بھئی جہاد تو کوشش کو کہتے ہیں، اور قتال جہاد کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک درجہ ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جہاد تو دیکھیں جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی جد و جہد شروع ہو جاتی ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ کوشش
جد و جہد، رکاوٹ. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک رکاوٹوں کا مجموعہ ہے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک رکاوٹوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رکاوٹوں والی جگہ پیدا کی ہے. اس میں آپ کو مقابلہ کرنا ہے، رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، رکاوٹوں پر قدم رکھنا ہے. اور بڑی بڑی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ساتھ پیدا کی ہیں. ایک شیطان اور ایک نفس خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس امارہ جو آپ کو خطا، گناہ، جرم پر آمادہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر کو دیکھو اور بس مجھے خوش کرتے رہو. نفس یہ کہتا ہے. تو بہت سے لوگ تو بس نفس کے ہاتھوں، نفس کے غلام بن گئے. مختصر جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہم تو نفسانی خواہشات کے غلام ہیں، اور اس کے ایسے غلام ہیں کہ اس پہ قابو بھی نہیں پا سکتے. بعض یعنی مرد و خواتین یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بدسلوکی کرتے ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم نہ لڑیں. بعض اوقات دونوں کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے یا ایسا نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. کیونکہ وہ نفس تو آپ کو کہے گا کہ تم بولو، غصہ کرو، مت بولو، روٹ جاؤ. نفس یہ کہے گا آپ کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. کیوں کہ تمہاری انا کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے، تمہاری مرضی کے خلاف کام کیا ہے، تو تم روٹو، مت بولو، برتن توڑو، کام مت کرو، ختم بات. یہ عام رویے ہیں معاشرے میں، یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے سامنے. یہ انسانی جو نفس ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جد و جہد کرنی ہوگی. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. وَجَاهِدُوا حق جہاد، جیسا کہ حق ہے محنت کا. میں آپ کو ایک مختصر بات کر رہا ہوں. جہاد، محنت، کوشش کو کہتے ہیں. یہ جنت کا راستہ جو ہے یہ کوشش کا ہے، اور کوشش آپ نے رکاوٹیں عبور کرنی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، طاقوتی نفس، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کے دل پر تھوتنی لگائی ہوئی ہے، گاڑی ہوئی ہے اپنی تھوتنی. جب یہ کہتا ہے اللہ تو وہ بھاگ جاتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے. اب یہ تو ایک مسلسل جد و جہد ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے. لیکن اس وقت ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تو یعنی مستقل، ہمارا جو میں عوام کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے. اب مستقل ہم شیطان کے پنجے میں ہیں ہم، اور وہ ہمیں پھونکے مارتا رہتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو ہم تو اللہ کو اللہ کی یاد کے قائل ہی نہیں ہیں. ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اور اسی میں ہم خوش ہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، خوش ہیں، اور اس پر مطمئن ہیں. اور اللہ کے احکامات سے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ بڑی اہم آیت ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سن لے، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ تمنا ہے، نہ جانتے ہیں، نہ بوجھتے ہیں. ہمارا حال تو بہت برا ہے سامنے کا، بہت ہی برا ہے. منزل اللہ، یہ تو کوئی نئے لفظ ہیں ہمارے لیے. مقصود، محبوب، مطلوب اللہ، یہ تو ہمارے لیے کوئی نیا سبق ہے. کبھی مسجد کے ممبر سے کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کبھی فیس بک پہ کہ بھئی مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ، کوئی آپ کو بتاتا ہے ایسا؟ بتانا چاہیے. آپ کو جد و جہد، آپ کو خود سوچنا چاہیے. میں وہ قبر کی بات کر رہا تھا، وہ میں پھر بھول گیا کہ قبر کے جو 3 سوالات کے بعد وہ فرشتہ پوچھے گا کہ افلا دریت ولا تلیت، تم خود سوچ لیتے، خود پڑھ لیتے، خود عقل سے کام کیوں نہ لیا تم نے. تو میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ
چھوڑیں، قبر میں آپ اکیلے لیٹیں گے اور اکیلے یہ سوالات کا آپ سامنا کریں گے اور پھر کوئی جواب آپ کے پاس نہ ہوگا۔ تو پھر آپ سے فرشتے یہ کہیں گے کہ بھئی تم خود سوچ لیتے۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ سوچ لیں، آپ کیوں ایک محدود تمنا لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ محدود کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا محدود ہے، آخرت لا محدود ہے۔ آپ ظاہر کے متعلق سوچ رہے ہیں، باطن کے متعلق تو آپ کی نہ سوچ ہے نہ آپ سوچنا چاہتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کے بارے میں اللہ کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ سب قرآن ہے سامنے کرا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ کا تقوی جیسے کہ اس کا حق ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اپنے لیے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے دین میں۔ ہم تو سارے دین کو حرج سمجھتے ہیں، اتنی ہماری عقل مت ماری گئی ہے ہماری کہ دین سارے کا سارا اس میں ہم حرج سمجھتے ہیں۔ دین کو قبول کرنے کے لیے عملی طور پہ ہم تیاری نہیں ہیں۔ بہرحال جہاد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ شرط ہے کہ رب کی بخشش اور اس کی رحمت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو محنت سے زندگی گزارنی ہوگی، اور یہ تو قرآن اس پر شاہد ہے اور اللہ کا پالیسی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا اے مسلمانوں کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آ چکے ہیں؟ کیا ہوا؟ تکلیفیں آئیں ان پہ، سختیاں انہوں نے گزاری اور ان کو خوب میں نے ہلایا، خوب آزمایا۔ تو اس کے بغیر تو دیکھیں جنت کا جب جنت اللہ تعالیٰ نے بنا دی نا تو غالباً جبرائیل علیہ السلام یا کوئی بھی تھا فرشتوں میں، تو جنت و دوزخ جب بنا دی اس کے عذابات اور جنت کی نعمتیں کہ بھئی دیکھ کے آ جاؤ، تو جب واپس آیا اللہ کو رپورٹ دی کہ اللہ تعالیٰ تیری دوزخ میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی جانا پسند ہی نہیں کرے گا، اور سب لوگ تو جنت میں جائیں گے، اتنی نعمتیں ہیں وہاں پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد چار دیواری بنا دی، دوزخ کے گرد بھی اور جنت کے گرد بھی۔ اب وہ دوزخ کے گرد جو چار دیواری تھی وہ لذائذ، خواہشات دنیا اور تفریحات، یہ مطلب مزے جو آپ جس کے لیے دیکھیں آپ زندگی آپ مزوں کے لیے گزار رہے ہیں، عیش آرام، خوب مزے کریں گے، خوب مزہ کریں گے، وہ کھا پے کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ سیر سپاٹے، یہ وہ لذات دنیا کی لذات جو بھی ہے نا، تو یہ دوزخ کے گرد یہ چار دیواری بنا دی۔ اور جنت حفت بالمکارہ کے الفاظ ہیں، ناگوار چیزوں سے اس کی چار دیواری بنا دی۔ جد و جہد، محنت، مال خرچ کرو، جان خرچ کرو، لگاؤ، خدمت کرو، نبی کے ساتھ ملو اور ان کو وقت گزارو، ان کے ساتھ وقت گزارو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، ان کی خدمت کرو اور دین میں ان کا ساتھ دو، ان کا یعنی ان کے بازو بن جاؤ، محنت کرو، ان کا ساتھ دو، جنگ کرو، جہاد کرو، قتال کرو، مارو، مر جاؤ۔ تو جب یہ فرشتہ پھر یہ دیکھ کے آیا، اللہ نے جب یہ چار دیواری لگا دی نا، تو وہ پھر کہا کہ جاؤ اب دیکھ کے آؤ۔
تو جب دیکھ کے آیا تو رپورٹ دیا اللہ تعالیٰ اب تو سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں جا رہا ہے. قلیل من عبادی الشکور. اور جنت کی رپورٹ یہ دی کہ اللہ تعالیٰ اب تو کوئی بھی جنت میں جانا گوارا نہیں کرے گا، سارے لوگ مزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور یہ تو محنت کا راستہ ہے. جنت تو آپ نے چار دیواری لگا دی ہے، محنت حفت بالمکارہ. تو ضبط نفس، طبیعت پر کنٹرول کرنا، یہ تو آپ کو بڑا نہ. بیگم صاحبہ نے آپ کی کبھی آپ سے سوری کی، یا خاوند نے کبھی بیگم سے کبھی سوری کہا؟ دونوں ایک دوسرے کی سوری سننے کے لیے بھی تیار نہیں. موڈ بگڑ گیا تو اب بگڑا رہے گا، چاہے جو ہو جائے. چاہے ناک پھیر لے خاوند بیوی کے سامنے یا بیوی، تو نہیں. ایک اب وقت ہے بس غصے کا، وہ گزر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ ناراضگی. آپ دیکھ لیں عام طور پہ لڑائی جھگڑا بیوی خاوند میں عام، یہ طلاقیں، اور بس کہتا ہے میں نے غصے میں آ کے طلاق دی. کیا یہ ہو جائے گی؟ غصے میں تو ہوتی ہے، کوئی پیار سے طلاق تھوڑی دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. پھر حرام زندگی گزارنے لگتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں تو وہ کسی مولوی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں اپنے جو مرضی کا ہو، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں ہوئی. بس میرے خود یعنی اپنے خاندان میں ایسی بات ہے، بیوی طلاق یافتہ بیوی رہ رہی ہے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ حرام زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے باہر بھی، مطلب میرے نوٹس میں ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جاہدو. تو آج کا سبق جو ہے جاہدو پہ ہے. جاہد جد و جہد، محنت، ایک محنت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو میں نے مشقت، یعنی انسان کی کامیابی مشقت میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کے راستے پر مجھ تک آنے کے لیے، خوب محنت، خوب جد و جہد، کوشش کرتے ہو. تو اگر تم ایسا کرو گے تو اب تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اب تمہاری رب سے ملاقات ہو جائے گی. تو رب کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشقت، محنت کا بنایا ہوا ہے. یہ اچھے سے دیکھیں، جو راستہ ہے اس کو آپ جان لیں تو پھر جب راستے پہ چلیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی، کیونکہ یہ راستہ ہے، آپ کو پتہ ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ترجمہ سنا دیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو ستانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کر لی. ثم جاہدوا وصبروا، پھر محنت بھی کی اور صبر سے بھی کام لیا. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا
إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم